نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاة، متقین کی صفات یہ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بھی اقامت نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ تمام ارکان و شرائط وہ چیزیں نہ ہوں نماز ہماری قائم نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو کل کے درس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے۔ وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے تھے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض کل بیان کیے گئے تھے۔ تو ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں گے سب سے پہلے ہم نے استنجے وغیرہ کی کل بات ہوگی، دعا وغیرہ کی بات ہوگی، تو سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے لیے ہم نے وضو کی جگہ پر جانا ہے۔ تو یہ تو وضو کے فرائض بیان کیے گئے۔ 4 چیزیں وضو میں انتہائی ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے لیے وضو کی 4 شرائط ہیں، 4 فرائض ہیں۔ اور بھائی یہاں پر وضو کی سنتیں بیان کی گئی، 13 وضو کی سنتیں ہیں کہ ان سنتوں کو اگر وضو میں ہم مکمل کریں گے تو ہمارا وضو کامل مکمل ہو جائے گا، ہمارا وضو کامل مکمل ہو جائے گا۔ اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں وضو کی فضیلت بھی بیان ہمارے سامنے ہو جائے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا اور کل قیامت کے دن کون کون سے اس کے فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا کہ ہر بندہ پریشانی غم کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا اور اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، ہر کوئی بندہ کوئی روشنی تلاش کرے گا کہ اس کو کوئی رستہ مل جائے جانے کے لیے۔ تو وہاں پر جو اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے اعضاء، ان نماز پڑھنے والوں کے اعضاء، وضو کرنے والوں کے اعضاء چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے، ان سے روشنی نکل رہی ہوگی، ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، ان کے سر، ان کے پاؤں، پورا جسم روشن چمکدار ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے اچھے طریقے سے وضو کا اہتمام کرنے والے تھے۔ تو بھئی وضو اچھے طریقے سے ہمارے آخرت میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، ہمارے وہ وضو کے اعضاء روشن چمکدار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان وضو کے اعضاء جن کو ہم دھوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب چہرے کو دھوتے چہرے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہاتھوں کے تمام گناہ، حتیٰ کہ ناخنوں کی جڑوں سے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتے سر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ اور جب پاؤں کو دھوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاؤں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ حتیٰ کہ ناخنوں کی جڑوں سے بھی اللہ گناہوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے بندے کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں وضو کرنے کے لیے چند سنتیں احتیاطیں ہیں، ان کا ہونا لازمی ضروری ہے۔ اگر ان سنتوں کو مکمل نہیں کریں گے تو ہمارا وضو کامل نہیں ہوگا، جب وضو کامل نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے نیت کرے وضو کی،
کہ میں وضو کرنے لگا ہوں نماز کے لیے، نماز کا اہتمام، نماز کی تیاری کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے نیت کرے وضو کرنے کی کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے. اور نمبر 2، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، کہ تاکہ کوئی شیطانی وساوس نہ آئے. اور اگر کسی کے دل میں وسوسے آتے ہوں تو وہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتا ہے. کسی کے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہو، جس طرح کہ بندہ وضو کر رہا ہے اور اس کو خیال بار بار آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنے ہاتھ 1 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ دھوئے، پتہ نہیں چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، سر کا مسح کیا کہ نہیں، ایسے وسوسے کے بندوں کو آتے ہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاؤں تو خشک نہیں رہ گئے، مسح کیا کہ نہیں کیا. تو جب یہ شیطانی وسوسے آئے تو پھر اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی وضو سے پہلے پڑھ سکتا ہے. ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور ہر نیک کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو بہرحال بسم اللہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے. نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت 3 مرتبہ دھویا جائے اچھے طریقے سے. بھائی بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھویا جائے. بھی بعض اوقات بندہ استنجا وغیرہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو شاید کہ ہاتھوں میں کوئی گندگی نجاست باقی رہ گئی ہو، تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے وضو کرنے سے پہلے. تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اور نمبر 4، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد مسواک کرنا سنت عمل ہے. مسواک کرنا سنت عمل ہے. اور مسواک کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو 5 نمازوں کے وقت نماز کو واجب لازم قرار دے دیتا. 5 نمازوں کے وقت نماز مسواک کو لازم قرار دے دیتا، سنت قرار دے دی جاتی. سنت تو ویسے بھی ہے. تو بھائی مسواک کی بڑی فضیلت ہے. اور مسواک کے بارے میں آپ نے مختلف فضائل سنے ہوں گے کہ منہ کی گندگی کو ختم کرتی ہے، دانتوں کو صاف کرتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، حافظے کو، نظر کو تیز کرتی ہے. اور ویسے بھی اس کے بڑے فائدے. اگر جیب میں رکھی ہو اور بندہ اگر کوئی حادثے کا شکار ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی. بھائی سنت کا بڑے بڑے فائدے ہیں. اور ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے مسواک کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، کہ سنت کرنے پر ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ مسلمانوں کا جنگ کے لیے گیا، اور کافروں سے جب جنگ ہونے لگی، میدان جہاد میں گیا، تو وہاں پر مسلمانوں نے مسواکیں پکڑ رکھی تھی اور مسواک کرنے لگے بھی جنگ کی تیاری کے لیے. اور کوئی نماز پڑھنے پہلے بعد میں اللہ کا نام لے کر نماز پڑھ کے جنگ کریں گے. تو جب اپنے دانت صاف کرنے لگے، کافروں نے دیکھا کہ یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور لگتا کہ ہمیں دانتوں سے زندہ چبا جائیں گے. بھائی وہ تو مسلمان تو سنت کر رہے، اللہ کے رسول کی سنت عمل کر رہے، مسواک کر رہے. تو ایسا ان پر خوف غالب آیا، ایسا خوف غالب آیا کہ مسواک سنت عمل کی وجہ سے میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو بھائی یہ سنتوں میں بڑا اس کے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے. تو ہر سنت پر، ہر اللہ کے رسول پر ہمیں ان کے عمل پر، ان کے طریقوں پر ہمیں بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. تو ہم غور نہیں کرتے. اور ہم تو نماز کی سنت نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کر بھاگنے کی کرتے ہیں، جمعے کے فرائض پڑھ کر بھاگنے کی کرتے ہیں، حالانکہ وہ سنتیں مؤکدہ لازمی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام ان سنتوں کا خیال کریں. جب تمام چیزوں کا خیال کریں گے، یہ جو بیان فرمایا قرآن پاک میں الذین یقیمون الصلاۃ، کے متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کہا گیا کہ آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، نماز قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو بھائی وضو کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ نمبر 4 مسواک کرنا، اور نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا. 3 مرتبہ کلی کرنا. اپنے دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالے اور پہلے دائیں طرف شہادت کی انگلی پھیرے، اور پھر بائیں طرف، اور پھر بائیں طرف 3 دفعہ منہ کو صاف کرے اور 3 مرتبہ کلی کرے. یہ سنت عمل ہے. اور نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، یہ سنت عمل ہے. اور ناک صاف کرنے کے بعد نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا. بھائی وضو کے اندر داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت عمل ہے.
اگر داڑھی کا خلال نہ کریں گے، ایسے ہی ہم نے منہ دھو لیا، چہرہ دھو لیا اور داڑھی پر ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا، اس میں بھی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو، بھئی داڑھی زیادہ ہو، کثرت سے ہو، تو اگر اس کا خلال نہ کرے اور ایسے ہی صرف ہاتھ پھیر لیا داڑھی کا یا خلال کر لیا ویسے ہی، تو بھئی یہ منہ دھونے سے ہی خالی، خلال کرنے سے سنت عمل پورا ہو جائے گا۔ اور اگر بال زیادہ نہیں ہیں، گھنے نہیں ہیں، کم بال ہیں، تو ان بالوں کا دھونا ضروری ہے، ان بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ تو بھئی بہرحال خلال کرنا داڑھی کا یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب وضو کرے تو انگلیوں کا خلال لازمی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انگلی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ خشک نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے۔ تو وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے، اپنے پاؤں کی، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال لازمی کرنا ہے کہ تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ہر سنت کو پورا کرنے سے ہمیں لازمی کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہوگا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 10، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ بھئی چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت عمل ہے۔ اگر پورے سر کا مسح کریں گے ہمیں فرض کا ثواب بھی مل جائے گا اور سنت کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ بھئی فرائض جو بیان کیے گئے 4، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ فرائض سے علاوہ ساری چیزیں، تو اپنے کانوں کا مسح کرنا اچھے طریقے سے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھونے شروع کر دیے اور بعد میں اپنا چہرہ دھو رہے اور پہلے پاؤں دھو رہے پھر مسح کر رہے، تو ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت عمل ہے کہ وضو ترتیب کے ساتھ کیا جائے۔ اور نمبر 13، پے در پہ اعضاء کو دھونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ